تو عمومی طور پہ رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں، زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی اعانت کریں، اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو، زہرناک ہی ہو، لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو، ہر خاندانی میٹنگ میں، ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہو، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے، مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائے، اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں، تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا۔ آپ کا نفس روکے گا، آپ کہے گا کہ یہ تو ہمارا شریک ہے، تو سانپ کو دودھ پلائیں، اب تو اس کا سر پاؤں تلے آیا ہے، اس کو تو کچل دے، یہ تو میرا دشمن ہے، اس کو طاقت دوں۔ نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے، لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا، یہ تمہاری زندگی کا اسلوب۔ مجھے بتائیے اہل مکہ نے، حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا؟ اوجریاں ڈالیں، کانٹے پھینکے، راہوں میں گڑھے کھودے، اذیتوں کے پہاڑ کھڑے کیے، اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھی۔ حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ المنورہ۔ اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقہ پہ سوار ہیں، تو اب یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں سارے رشتہ دار حضور کے، برادری کے لوگ۔ انہیں پتہ تھا کہ آج ہمارا آخری دن آ گیا ہے، اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے۔ اب حضور تشریف لائے، سب کو جمع کیا، کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے، اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، تم سارے آزاد ہو۔ اور حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے، ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے۔ دکھیوں کا، کمزوروں کا، لاچاروں کا بوجھ اٹھانے کا مزاج پیدا کرو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاؤ اور ان کا بوجھ ہلکا کرو، یہ مزاج پیدا کرو۔ یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو، اس کا بوجھ اپنے ذمہ لو۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، زیادہ بچوں کا بوجھ ہے، اور ذرائع آمدن تھوڑے ہیں، تو آپ کثیر العیال لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے، 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا۔ اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگی آنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو، عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ دوسرا مقصد، جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں۔ تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہے، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے،
بلکہ اخراجات ہوتے ہیں میں ان کاموں میں لگوں گا، مدارس دینیاں ہیں، مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں، میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہو، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ یہ پرسوں ہی بات ہو رہی تھی کسی دوست کے ساتھ، تو میں نے کہا کسی زمانے میں یہ قزاق جو تھے نا، غیر مسلم، یہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ فروغ نہ پائے۔ تو میں نے کہا یہ اغوا آج بھی جاری ہے۔ پہلے اغوا اس طرح کرتے تھے کہ اس کا جسم لے جاتے تھے، اور وہ جہاں بھی ہوتا تھا اس کا ذہن اپنے وطن میں ہوتا تھا۔ اب بچے ہمارے پاس ہیں لیکن ان کے ذہن اغوا کر کے وہ لے گئے ہیں۔ یہ دور موجود کا سوشل میڈیا اور اس کے اوپر پھیلی ہوئی بے حیائی اور مغربی تہذیب و تمدن کا فروغ، بچے کھانا ہم دیتے ہیں، کھلاتے ہم ہیں، پلاتے ہم ہیں، لیکن یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اچک کے لے گئے ہمارے بچوں، ہماری گودیں بھانج ہو گئیں، یہ ہماری فکر کے ہیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج رہنمایان قوم، آج جو ہے وہ مدرسین، آج ٹیچرز، آج معلمین اور آج کا میڈیا بالکل ان چیزوں سے بے خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے جا رہا ہے، اور ہم اللہ سے امید کا چراغ بجھنے نہیں دے رہے، لیکن جو موجودہ نظم ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم گڑھے کی طرف جا رہے ہیں اور گرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کہیں کہیں کوئی دیا روشن ہے، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب روس کا سرخ انقلاب پھیلنے لگا اور اس کے ظلم روس کے ساتھ ملحقہ ریاستوں کے اندر اپنے پنجے گاڑنے لگا، تو یہ ماوراء النہر کا جتنا علاقہ ہے، اس کی مسلم ریاستوں کے اندر زبردستی مسلمانوں پہ پابندی لگا دی گئی۔ وہ مسلمانوں والے نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، اور قرآن مجید چھین لیے گئے، اور قرآن مجید چھاپنا ممنوع قرار پایا گیا، قرآن مجید اپنے گھر میں رکھنا ممنوع قرار پایا گیا، حتیٰ کہ سکولوں کے اندر کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر اللہ جل شانہ کا مبارک نام لکھ کر کے زمین پہ پھینک دیا جاتا، اور اگر کوئی بچہ اس کو ادب سے اٹھا لیتا تو وہ جان لیتے کہ ان کے گھر میں قرآن کی تعلیم موجود ہے، تو پھر اس گھر کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ مسجدوں کو بالکل تالے لگ گئے، مدارس تو دور کی بات ہے، گھر کے پچھلے کمرے کے اندر بھی قرآن مجید کوئی رکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن آج آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، سمرقند اور بخارا میں، آج تاشقند میں جائیں آپ، آج ماوراء النہر کی یہ آزاد ریاستوں کا جا کے منظرنامہ دیکھیں، تو جتنی مسجدوں کی رونقیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی یہاں نہیں ملیں گی۔ قرآن کے ساتھ جو عشق آپ کو وہاں ملے گا یہاں نہیں ملے گا۔ یار ان کے گھروں سے تو قرآن کے نسخے چھین لیے گئے، ان کے اہل علم کاٹ دیے گئے، ان کی مذہبی شناخت بھی لے لی گئی، ان کے نام بھی جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، مدارس دینیاں کا وجود کا لادم ہوا۔ لیکن یہ آج اسلام کی جس طرح نشأت وہاں سے ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ مختلف تہذیبیں جب دم توڑتی ہیں تو پھر دوبارہ اٹھ نہیں پاتی، اور اگر وہ اٹھتی بھی ہیں، ان کی نشأت بھی ہوتی ہے، تو وہ ان خطوط پہ نہیں ہوتی، وہ ایک متغیر اور بدلا ہوا ایک کلچر اور ایک تہذیب اور ایک نظم ہوتا ہے۔ لیکن یہ تاریخ عالم گواہی دیتی ہے کہ مسلمان توڑ دیے گئے۔ یہ ترکی کی مثال دیکھ لیجئے، رسم الخط بدل دیا گیا۔ چنگیز خان کے قبیلے نے تو یہ کیا کہ وہاں بغداد کی جامعہ نظامیہ کی لائبریری کو جلا دیا اور اس کو پانی میں بہا دیا، اور آج تک وہ علم دشمن مانے جاتے ہیں۔ اب جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا، انہوں نے ترکی کا رسم الخط بدل دیا۔ رسم الخط بدلنے کا مطلب کیا کہ آنے والی نسلیں ان کتابوں سے ناآشنا ہو۔
جب رسم الخط ہی تبدیل ہو گیا تو وہ کتابیں قیمتی جوہر اور موتی سے ہی، لیکن اس کو نئی نسل پڑھ ہی نہیں سکے گی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ کلچر اور تہذیبیں اور تمدن جب ٹوٹتے ہیں تو دوبارہ انہی خطوط پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، لیکن اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر اور اسلامی سوسائٹی اور معاشرت، اور جب ہماری سلطنتیں اور ہمارے سلسلے جب توڑ دیے جاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد یا صدیوں کے بعد ہم جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انہی بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ ہے قرآن مجید، کیونکہ ہماری تھیوری غیر متبدل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب تھیوری ایک ہو تو پریکٹیکل بھی ایک ہی آتا ہے۔ تو ہماری تھیوری غیر متبدل ہے، جو مرضی کر لیں، لیکن قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔